وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جانباز غازی ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا، وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے برسر اقتدار ہوئے، ملک کے ہر خطے پر ان کا تسلط ہوا۔ انگریزوں نے باشندگان وطن کے گلے میں محکومی اور غلامی کا پھندہ ڈالنا شروع کیا۔ ملک کے معصوم اور پاک باز خواتین فرنگیوں کے عیاشی و عیش پوشی کا شکار ہونے لگے۔ ان کی عفت و عصمت کی چادریں انگریزوں کی ہوس پرستی کا نشانہ بن گئے۔ انہوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کمتر خیال کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی سفاکی و خون ریزی سے رہائی اور توقع غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا۔ ہر شخص برسر پیکار تھا اور ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار۔ استقلال حریت کی خاطر سرفروشی کی ملک گیر تحریک چلائی گئی اور ہر شخص کی یہ راگ الپتا نظر آیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ لیکن وہ قوم جس سے انگریز حکمراں کانپتے تھے، وہ معاشرہ جو فرنگیوں کے آنکھوں کا کانٹا تھا، وہ برادری جس کا وجود انہیں بے چین کیے دے رہا تھا، وہ جماعت جس کی اتحاد و اتفاق سے فرنگیوں کی نیندیں حرام تھی، وہ پارٹی جس کے عزم و استقلال سے انگریزوں کا پایا تخت لرزہ بر اندام تھا، وہ یونین جس کے دم خم سے برطانوی ایوان میں خلبلی مچی رہتی تھی، وہ فریق جس سے انگریزوں نے اپنا دشمن منتخب کر رکھا تھا، وہ گروہ جس سے انگریز اپنا مد مقابل اور سب سے بڑا حریف خیال کر رکھتے تھے، وہ لیگ جس کی شجاعت و جواں مردی ضرب المثل بن چکی تھی، وہ صرف اور صرف اس ملک کے باعزت، بلند ہمت اور عظیم المقاصد مسلمان تھے، اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا مضبوط دینی اعتقاد، ان کا ٹھوس مسلکی مزاج اور ان کے دلوں میں موجزن پائیدار جذبہ انگریز حکومت کے خاتمے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کو بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کیا جائے۔ ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ علماء تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو بند کر دیا جائے، ان مدارس کی کڑی کو ختم کر دیا جائے اور صفحہ ہستی سے اسلامی مراکز کے نام و نشان مٹا دیے جائے۔ اللہ جزائے خیر دے ہندوستان کے در اندیش اکابر کو کہ جنہوں نے انگریزوں کی اس مذموم سازش کے مضر اثرات کو بر وقت بھانپ لیا، اس وبا مہلک جراثیم کو تاڑ لیا اور انگریزوں کی اس ناپاک خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روک لی۔ حضرات اکابر نے اس ملک میں دین اسلام کے تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ مدارس کی بنیاد رکھی۔ ہندوستانیوں میں ایمان و یقین کی شمع روشن رکھنے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں دینی مکاتب کا قیام فرمایا اور اپنے خونے جگر سے ان دینی اداروں کو آبیاری و آبپاشی کی۔ ہمارے پیش رو بزرگ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے، ان کے دلوں میں
دین پر مر مٹنے کا جذبہ باقی رہے گا، جب تک ہندوستان میں یہ مدارس باقی رہیں گے، اسلام کی شمع روشن اور ضیاء پاش رہے گی، جب تک دینی مکاتب آباد رہیں گے، مسلمان اپنے عقائد و افکار و خیالات میں پختہ رہیں گے، اور اسی کی بدولت ہر میدان میں انہیں فتح و کامرانی نصیب ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان بزرگوں کے لگائے ہوئے پودے آج طاقتور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ملک کے ہر کونے میں ان مدارس کے فیض کا دریا رواں ہے، اور یہ مدارس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کو اپنی ضیاء بار کرنوں سے منور کر رہے ہیں۔ اگرچہ بارہا فلک نے انہیں آنکھیں دکھائی، گردش وقت نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکی دی، دشمنان اسلام نے ہر موڑ پر مخالفت کی، منکرین توحید نے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، گاؤں پرستوں نے غیر ملکی سرگرمیوں میں ملوث بتلایا، مگر ان مدارس کے جانباز سپوتوں نے دنیا کا ہر چیلنج کا مقابلہ کیا۔ ان اداروں کے سرفروش جیالوں نے اپنی ایمان فراست سے باطل کے ہر حربے کو ناکام بنایا، وقت کے تمام طوفانی آندھیوں کا سامنا کیا، ان مدارس کے تحفظ و بقا کے خاطر ہر طرح کی جانی و مالی قربانی پیش کی، انہوں نے اپنی جانیں تو گنوا دی مگر فکر تہذیب کے اس گہوارے پر کوئی آنچ نہ آنے دیا، علم و ہنر کے ان سبزہ زاروں کو کبھی سوکھنے نہیں دیا، اپنی ایمان و یقین کے لہو سے ان مدارس کے آب جاری کی۔ محترم حضرات، ان مدارس و مکاتب کی اہمیت و افادیت میں آپ کو کہاں تک بتاؤں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان مدارس کی بدولت ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہی اداروں سے ہمیں وحدانیت کا درس ملا، انہی مدارس کے طفیل سے اس ملک میں مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے، انہی مدارس سے شرمندگان ساحل کو بحر بے قرار نصیب ہوئی، انہی اداروں نے گم گشتہ راہ لوگوں کو کفر و ضلالت کی عمیق کھائی سے نکال کر ہدایت کے روشنی میں لا کھڑا کیا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آج جو اسلامی علم لہرا رہا ہے، ایمان و یقین کے شمع جل رہا ہے، علم و حکمت کا دریا بہ رہا ہے، وہ انہی مدارس کے احسان اور انہی کا دین ہے۔ آپ غور تو کیجئے کہ آج کس سے دہشت گرد کہا جا رہا ہے، کن اداروں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، کن مراکز کو بنیاد پرستی کا تانا دیا جا رہا ہے۔ یہ مدارس دین کے یہ قلعے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام افسوس صد افسوس۔ ارے یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینے سے لگایا جاتا، پلکوں پہ بٹھایا جاتا، انہیں پھیلنے اور پھولنے کا موقع دیا جاتا، ان کے تعمیر و ترقی کی خاطر ہر طرح کی تعاون کیا جاتا، ہر ممکن انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس ہے جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔ انہی مدارس سے نکلی ہوئے تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ انہی مراکز کے جانباز سپاہیوں کے جہد و جہد کے بعد باشندگان وطن نے سکون اور راحت کا سانس لیا۔ انہی خانقاہوں میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بزرگوں کی دعا کے طفیل سے انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی۔ لیکن آج یہی مدارس برادران وطن کی نگاہ میں سب سے بڑے تنکے ہیں۔ انہی دینی مراکز کا وجود ان کے حلق سے نہیں اتر رہا ہے، اور انہی اداروں کو یہ ملک کے تقدم و ترقی کا سب سے بڑا معنی خیال کر رہے ہیں۔ یوں دکھاتا ہے ہم کو نظر باغباں، یوں دکھاتا ہے ہم کو نظر باغباں، جیسے گلشن پہ کچھ حق ہمارا نہیں۔ دوستو مجھے کہہ لینے دیجئے، حقیقت بیانی کا موقع دیجئے۔ حقیقت تو تلخ ہوتی ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ اظہار حقیقت میں تاخیر جرم ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہمیں یہ دن کیوں دیکھنے پڑا؟
سرپسندوں کو مدارس کے خلاف زہر افشانی کا موقع کیسے ملا؟ ان اداروں پر پابندی کا مطالبہ کرنے کی ان میں سکت کہاں سے آئی؟ مدارس کو غیر ملکی سرگرمیوں میں ملوث ٹھہرانے کی جرت کیوں کر ہوئی؟ ان مراکز دنیا کو بنیاد پرستی کا تانا قرار دینے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا اس میں ہمارا قصور نہیں ہے؟ کیا ہماری اس میں غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ نہیں ہے؟ ہے اور یقیناً ہے، اور اس طرح ہے کہ اس مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو ہم سے زیادہ غیروں نے سمجھا ہے، مکاتب دنیا کی افادیت کو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے محسوس کیا ہے، اور ان دینی اداروں کے فوائد ہم سے زیادہ غیروں پر آیا ہے۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہی مدارس کے جیالوں نے انگریز جیسی ظالم اور جابر قوم کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اسی لیے شاطر انگریزوں کی طرح ان کے بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہندوستان سے مدارس و مکاتب کے سلسلہ کو ختم کر دیا جائے، دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا بتا کر ان پر پابندی عائد کر دی جائے، انہیں ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ٹھہرا کر اپنے مشن سے روک دیا جائے، مسلمانوں کو قرآن و سنت کے تعلیمات سے روک دیا جائے، کیونکہ جب تک مسلمانوں میں علماء موجود ہیں ان کے دلوں میں ایمان باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، احادیث نبویہ زندہ رہے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی رہے گا، صحابہ کے اثر قائم رہے گا، مسلمانوں میں صدیق اکبر کی صداقت باقی رہے گی، فاروق اعظم کی عدالت باقی رہے گی، عثمان ذو النورین کی سخاوت باقی رہے گی، علی المرتضیٰ کی شجاعت باقی رہے گی، سلمان فارسی کا جذبہ موجود رہے گا، بلال حبشی کا حوصلہ موجود رہے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں دین پر مر مٹنے کے تڑپ اور علاء کلمت اللہ کی فکر بیدار رہے گی، اور ان کا عزم و یقین تازہ رہے گا، اور ان چیزوں کے رہتے ہوئے دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کا بال باقا بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں افغانیوں کی دینی غیرت و حمیت بڑے عروج پر تھی، ان کے سینوں میں آتش شوق فروزہ تھی، ان میں اسلام پر جانثاری کا جذبہ بیدار تھا، اور حفاظت دین کے لیے وہ ہمہ وقت سربرے کف رہا کرتے تھے۔ ان کی دینداری اور اسلام پرستی انگریز اور دشمنان اسلام کے لیے وبال جان تھی۔ افغانیوں کی جرت و حوصلہ مندی سے منکرین توحید کی نیندیں حرام تھی، اس لیے انہوں نے باہم مشورہ کیے، یہ طے کیا کہ اگر افغانیوں کی دین غیرت کو تباہ کرنا چاہتے ہو، ان کے دلوں سے اسلام اور تعلیمات نبویہ کو نکالنا چاہتے ہو، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ افغانیوں سے ملاؤں اور مولویوں کو ختم کر دو، دینی مدارس گاہوں کو تباہ کر دو، اس معاشرے سے تمام اسلامی مکاتب و مدارس کا خاتمہ کر دو، ان مدارس کے رہتے ہوئے ان پر غلبہ پانا نامحال ہے، اور ان مولویوں کی موجودگی میں افغانیوں کو زیر کرنے کے خواب جوے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ میرے بھائیوں، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، مکاتب دینیہ کی افادیت کو محسوس کرو، اور دینی ادارے کے قائم کی خاص توجہ کرو، مدارس کی تعمیر و ترقی میں ہر ممکن تعاون کرو، اور اپنے دل کی ڈائری میں یہ نوٹ کر لو کہ اگر ان حالات میں بھی ہم بیدار نہیں ہوئے، اپنی غفلت و لاپرواہی ختم نہ کی، ذمہ داران مدارس کا ہاتھ نہ پٹایا، تو ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، ایمان کی روح پرواز کر جائے گی، مسلمانوں کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ملک کے ہر خطے، ہر گوشے میں مدارس اسلامیہ کی شجرکاری کریں، دینی مکاتب کو آباد کریں، اور جو موجود ہیں ان کی آبیاری و آب پاشی کریں، اور ہر آن کی سرسبز و شادابی کی فکر کریں، اور یقین رکھے کہ اگر اندرونی طور پر ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، نسل نو کے دلوں میں ایمان و معرفت کی قندیلیں روشن کر دی، دین اسلام کی عصمت کو بیدار کر دیا، نوجوانان اسلام کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے منور کر دیا، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے نہیں ٹک سکے گی۔